بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھیں جن کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے کی 2 شادیوں سے 2 اور بیٹیاں تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی تو دونوں بیٹیاں اپنی والدہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر رہنے کے لیے آئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت المقدس سے 5 سال پہلے ہوئی، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی اور آپ کی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ ان کے اور بھی بہت سے القاب ہیں: زہرہ، خاتون نور اور سید النساء العالمین، نساء العالمین، عورتوں کی سردار۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش 20 جمادی الاخر تھی۔ اپنی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عقیدت سے دیکھ بھال کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ام ابیہا یعنی والدہ کو اپنا باپ کہتے تھے۔ یہ خاندان کے لیے سب سے مشکل وقت تھا کیونکہ اسی سال ابو طالب بھی وفات پا گئے جو قریش کی دشمنی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے، اور اسی سال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایک بوڑھی بیوہ ام سلمہ سے شادی کی تاکہ گھر کے کاموں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ہو۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کریں تو عقل مند خاتون نے جواب دیا کہ میں اس شخصیت کی تربیت کیسے کر سکتی ہوں جو اعلیٰ صفات اور پاکیزگی کی حامل ہو، مجھے ہی اس سے سیکھنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن نہایت پاکیزہ اور معتدل ماحول میں گزرا۔ اس وقت ہی انہوں نے اپنے والد محترم کو انتہائی مخالف ماحول میں اسلام کی تبلیغ کرتے دیکھا۔ چچا ابو طالب اور والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد قریش کی دشمنی سب سے زیادہ شدید تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے زخموں کو دیکھا جو اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشاں تھے۔ انہوں نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ کچھ بدقسمت خواتین ان کے والد محترم پر کوڑا پھینکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے منصوبوں کے بارے میں جان چکی ہوں، لیکن ان سب باتوں سے بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ڈریں اور نہ ہی مایوس ہوئیں۔ انہوں نے اپنے والد کو تسلی دی، اس چھوٹی عمر میں بھی ان کے زخموں پر مرہم رکھا۔ ہجرت۔ جب ہجرت ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں باقی خاندانوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا، جس میں ان کی سوتیلی والدہ ام سلمہ، علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد اور بہت سے دوسرے شامل تھے۔ علی علیہ السلام خاندان کے ذمہ دار تھے۔ وہ مکہ میں مزید 3 دن ٹھہرے تاکہ مکہ والوں کو امانتیں واپس کر دیں جنہوں نے یہ امانتیں محفوظ رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھیں۔ اس فرض کو پورا کرنے کے بعد علی علیہ السلام اہل خانہ کو مدینہ لے آئے۔ شادی مدینہ میں 1 سال کے قیام کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 18 سال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شادی کی پیشکشیں آنا شروع ہوئیں، جنہوں نے شائستگی سے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اس معاملے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے درمیان پیغمبر کی تعلیم کا نمونہ تھیں، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں ان کی ہدایت اور مردانہ صفات کا بہترین نمونہ تھے۔ وہ شادی کے لیے موزوں ترین جوڑے تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت معمولی تھے۔ دوستوں کے سمجھانے کے بعد آخرکار وہ مسجد نبوی میں ملنے گئے اور شادی کی پیشکش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں بتایا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا قبول کریں گی۔ ان کی رضامندی کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سادگی سے ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بختر کو 200 درہم میں بیچا۔ وہ رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے جس میں اتنی ہی رقم کا اضافہ کیا گیا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ وہ گھر کا سامان خریدیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لیے گھر بسا سکیں۔ نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا اور شادی کے بعد یہ جوڑا مسجد نبوی کے آس پاس ایک علیحدہ مکان میں رہنے کے لیے چلا گیا۔ بچے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں پیدا ہوئیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ اسی گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تزکیہ کی مشہور آیت سورۃ 33 آیت نمبر 33 نازل ہوئی، اور اس کی روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مشہور ہوئی کہ ہر مسلمان کے گھر میں اسے حدیث قصہ کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ اس حدیث کے پڑھنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اس بابرکت خاندان نے بغیر کوئی کھانا کھائے 3 دن تک مسلسل روزے رکھے۔ اپنی افطاری ایک بھکاری، ایک یتیم اور قیدی کو دی جو ان کے دروازے پر پہنچا اور کھانا مانگا۔ سورہ دوحر کی آیت اللہ کی راہ میں ان کے انتہائی خیراتی کام کی تعریف میں نازل ہوئی۔
یہ وہی گھر تھا جہاں ہر صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، گھر والوں پر درود و سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس قدر احترام تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ اشارہ صحابہ کرام کو عام طور پر خواتین کے احترام کو ظاہر کرنے کے لیے بھی تھا، جس کا اس وقت کے عرب معاشرے میں فقدان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اعمال صحابہ کو یہ بتانے کے لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس گھر اور اس کے مکینوں کا ایک خاص مقام ہے، اور یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی برقرار رہنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا گیا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کرنا چاہا تھا۔ تاریخ ہمیں اس گھر سے جڑے کچھ انتہائی افسوسناک لمحات بتاتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی بیعت کے لیے باہر نہیں آئے تو انہیں باہر نکالنے کے لیے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا، اور اسی دوران فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئی۔ ان کا 5واں بچہ بعض صحابہ کے اس سخت اقدام سے مر گیا، اور وہ خود اپنے والد محترم کی وفات کے 3 ماہ کے اندر فوت ہو گئیں۔ شاعری کے مدرجہ ذیل سطریں ان کے مقدس والد کی وفات کے بعد ان کی آزمائش کو بہت واضح طور پر دکھاتی ہیں۔ میرے والد کی وفات کے بعد میرے مصائب اتنے بڑھ گئے تھے کہ اگر ایسی مصیبتیں دنوں پر پڑیں تو دن راتوں میں بدل جائیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں عورت کی علامت تھیں۔ ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک ماں کو اپنی عام زندگی میں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ اپنے والد کے لیے وقف تھیں، ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں جب وہ مکہ کے کافروں کے ہاتھوں تکلیف میں تھے۔ وہ ایک مثالی بیوی بھی تھیں، اپنے گھر کی ملکہ بھی تھیں، پھر بھی اپنی نوکرانی فضا کے ساتھ مل کر گھر کے کام آپس میں تقسیم کرتی تھیں۔ وہ ایک دیندار بیوی اور اپنے بچوں کو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ماں تھیں۔ ایسے مواقع آئے جب گھر والوں کے لیے کھانا نہیں تھا، لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کے لیے کھانا لینے کے لیے کسی کام سے نکلے، لیکن خالی ہاتھ واپس آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کھانے کا کیا ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے کچھ پیسے کمائے اور کھانا خریدا، لیکن گھر جاتے ہوئے کچھ غریب بھوکے لوگوں سے ملے اور سارا کھانا ان کو دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حالت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کے لیے کچھ کھانا لے کر آئے اور انہیں بتایا کہ اللہ کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ سب سے بڑا ہے۔ پورا خاندان اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ تمام خواتین کے ساتھ نماز میں شرکت کے لیے مسجد نبوی میں جاتی، میدان جنگ میں زخمیوں کی عیادت کرتی۔ غزوہ احد میں جب ان کے والد محترم زخمی ہو گئے تو انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی، ان کے زخموں کو صاف کیا، خون بہنے سے روکنے کے لیے زخموں پر جلی ہوئی اون ڈالی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں ان کے عظیم کام کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وفات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ کو وصال فرما گئی۔ یہ ان کے مقدس والد کی وفات کے تقریباً 90 دن بعد کا وقت تھا۔ اسی گھر میں اسماء بنت امیس جو گھریلو کاموں میں ان کی مدد کرتی تھی، وہ بتاتی ہیں کہ جب دن آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، پھر اسماء کو بتایا کہ وہ اپنے نماز کے کمرے میں جا رہی ہیں اور وہ مختلف وقفوں سے بلند آواز میں تکبیر کہیں گی، لیکن جب اسے تکبیر کی آواز آنا بند ہو جائے تو وہ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان کی وفات کی خبر دیتے۔ اسماء نے ایسا ہی کیا۔ وہ مسجد سے نکلی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زوجہ کی وفات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا اگر اس دوران بچے گھر آئیں تو انہیں ماں کی موت کے بارے میں بتانے سے پہلے کھانا کھلا دینا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اسماء ان کے لیے کھانا لے کر آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ماں کے بغیر نہیں کھاتے، اور پھر اسماء کو ان کی ماں کی وفات کے بارے میں انہیں بتانا پڑا۔ دونوں نماز کے کمرے میں داخل ہوئے اور کچھ دیر ان کے پاس رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آخری رسومات کی تیاری کی۔ جب وہ انہیں آخری غسل دے رہے تھے تو وہ زور سے رونے لگے۔ اسماء نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں اس زخم کو دیکھ نہیں پا رہا جو اس وقت لگا جب کچھ اصحاب رسول کے ہنگامے کی وجہ سے گھر کا دروازہ ان پر گرا، جب وہ سب چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئیں اور ابو بکر کی بیعت کریں۔ آخری رسومات ادا کرنے کے بعد انہیں تدفین کے لیے رات کی تاریکی میں بقیع کے قبرستان میں لے جایا گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی تدفین میں خاندان کے بہت ہی کم لوگ موجود تھے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں دفن ہوئی، جو اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی کا حصہ بنی تھی۔ بہت شکریہ۔